ہے اور ایک یہ سوتیلی ماں ہے، جب نکاح ہو کر آتی ہے تو اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی ظاہری حیات میں مولا علی پر دوسرا نکاح حرام تھا، اجازت نہیں تھی کہ تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بات مسئلہ بتانا ضروری ہو گیا، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں ٹی وی چینلوں پہ سن کر کے کہ رسول اللہ نے تو ہر مردوں کو 4 کی اجازت دی اور اپنے داماد کو اور منع کیا کہ میری بیٹی کی حیات میں تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ آ گئی نا بیٹی کی محبت، معاذ اللہ، بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا دکھ حضور سے برداشت نہ ہوا، اپنی بیٹی کے شوہر کو کہا اس کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ یاد رکھنا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی صرف محبت نہیں ہے، دراصل ہماری بیٹیوں کا وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے جو رسول اللہ کی بیٹی کا مقام تھا، اس لیے کہ سوکن سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، سوکن سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، اور جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری سے یقیناً ناراض رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہماری بیٹیاں اپنی سوکنوں سے ناراض ہو جائے تو ان کی آخرت نہیں بگڑتی، مگر یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس آنے والی شوکت پہ احسان کیا تاکہ اس سے فاطمہ ناراض ہوگی تو خدا ناراض ہوگا، خدا ناراض ہوگا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس آنے والی کی آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے کہا جب تک فاطمہ رہے گی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ رہی بات ہم تمہیں دوسرے نکاح کا موقع دیں گے کیونکہ اللہ نے موت و حیات کا اختیار نبی کو دیا۔ میں دنیا سے جاؤں گا، 6 مہینے میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا، پھر تم نکاح کرتے رہنا، امت کو برکتیں عطا کرتے رہنا۔ مگر فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں نکاح مت کرنا، کیونکہ یہ ناراض ہو تو ہے کسی کی بیٹی، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے کسی کی بیٹی۔ اور اللہ نبیوں میں بھی کسی نبی کی بیٹی کو یہ مقام نہ ملا جو مقام سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا۔ کیا شان ہے سیدہ کی، سیدہ کی عظمت کو جانو۔ لوگ کہتے نبی کیا ہے، میں نے کہا ارے جس کی بیٹی کا کوئی مثل نہ ہو اس کے بابا کی مثل کہاں سے نہ ہو۔ اگر بات آئی ہے تو میں یہ بتا دوں سیدہ کے لیے، تفسیر روح البیان عربی بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے، جلد 4، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جب فاطمہ کا وصال ہوگا تو تم نے روح قبض نہ کرنا، فاطمہ اس کو برداشت نہ کرے گی۔ توجہ فرمایا فاطمہ کی روح تم نے قبض نہ کرنا، اس کی روح اللہ خود قبض فرمائے گا، فرشتے قبض نہیں کریں گے۔ یہاں کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، کہتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے، جو سمندر میں جنگوں میں مرتے ہیں اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ سمندروں کی جنگ میں مرے ہیں تو ان کی روح فرشتے نہیں بلکہ اللہ خود قبض فرمائے گا۔ جو سمندر کی جنگ میں مرتے ہیں ان کی روح اللہ قبض کرتا ہے۔ جس نے حسن اور حسین جیسے شہید دنیا کو عطا کی، اگر اس کی روح اللہ قبض کرے تو پرابلم کی کیا بات ہے؟ یہ شان ہے سیدہ کی شان پڑھوں تو پھر بہت وقت، یہ تو ہمارا زندگی کا عنوان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے عقیدت اور الفت رکھے گا اللہ اس کو 100 فائدے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 100 کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، توجہ، سیدہ فاطمہ سے عقیدت رکھنے کا سب سے چھوٹا فائدہ، سب سے چھوٹا فائدہ حضور بیان کریں، سب سے چھوٹا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی موت ایمان پر ہوگی، آسانی سے ہوگی، اور اللہ اس کو عذاب سے بچائے گا، پل صراط سے آسانی سے گزار کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سب سے چھوٹا فائدہ ہے، تو بڑا فائدے کا عالم کیا ہوگا؟ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ ارے ان سے محبت کر لو جن سے نبی نے محبت کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، خاص لوگ۔
لیڈر کا خاص ہو تو اس کی کتنی چلتی ہے، سید الانبیاء کے خاص ہو تو ان کی کتنی چلتی ہے۔ قیامت میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ بابا گیری چلے گی، انہی لوگوں کی چلے گی، انہی کی چلے گی۔ اس لیے ان سے رشتہ بنا کے رکھو، ان لوگوں سے رابطہ استوار کر کے رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ ان سے محبت کی وجہ سے جہنم حرام۔ یہ اگر کوئی بخاری مانتا ہے تو وہ بخاری لے کر کے دیکھے نا۔